اب سنیے سورہ طٰہٰ کے الفاظ، یہ قرآن کا 20واں سورہ ہے۔ اللہ پاک حضرت موسیٰ سے مخاطب ہے۔ اب حضرت موسیٰ کو اللہ پاک کہتے ہیں اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، موسیٰ جائیے فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ انہ طغیٰ، وہ بڑا سرکش ہو گیا، بے شک وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے رب کو کہتے ہیں قالا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ موسیٰ بولے سینے کو کھول دے، کوئی مانگ کے کہے سینہ کھول دے، اور کسی کو خود کہے الم نشرح لک صدرک۔ عزیزان محتشم، بس میں لے آیا اسی مقام پر جہاں میں لے کے آنا چاہتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کل محبوب بولتا صحیح، محبوب بولتا صحیح۔ صاحبان محتشم، اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے میرے آقا کہتے ہیں اے اللہ اہل بیت محمد سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے، ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے۔ میرے محبوب تو بولتے ہی تب ہے جب میری مرضی ہو، اسی لیے تو میں نے کہا انما یرید اللہ لیذھب، یرید کہتے ہیں منشا کو، چاہت کو، ارادے کو۔ جب تیرے رب کا ارادہ یہ ہے، اب تیرا ارادہ دیکھوں یا تیرے رب کا ارادہ دیکھوں؟ اور صاحبان محتشم، بس محبوب بولیے تو صحیح، لب کھولیے تو صحیح۔ یا عبادی، میرے بندوں کو کہہ دیجئے الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ صاحبان محتشم، آج کوئی بندہ گنہگار ہونا تو لوگ اسے کہتے ہیں 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، لوگ تنقید کرتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں، لوگ اس پر انگلیاں کستے ہیں، لوگ اسے باتیں کرتے ہیں، اچھا 100 چوہے کھا کے اب حج کو چلا، یہ کیا بات ہوئی؟ اتنے گناہ کر کے اب بڑا نیک بنا پھرتا ہے۔ صاحبان محتشم، میں مسلم شریف کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، انٹرنیشنل کتب کے مطابق 2621 نمبر حدیث ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدث ان رجلا قال واللہ لا یغفر اللہ لفلان، ایک شخص بولا، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں 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 نے جنت، اسے بخشش نہیں ملنی، اس کو بخشش نصیب نہیں ہونی، وہ واللہ قسم ہے اللہ کی، وہ اس کو بخشش نصیب نہیں ہوگی، وہ نہیں بخشا جائے گا، فلاں فلاں نہیں بخشا جائے گا۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَعَالَى عَلَيَّ أَنْ لا اغفر لفلان فإنی قد غفرت لفلان۔ اللہ پاک کہتے ہیں کون ہے جو مجھ پر قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں نے نہیں بخشا جانا، کون ہے وہ؟ تو فإنی قد غفرت لفلان، اللہ پاک نے تو اس کو بخش دیا، اللہ پاک نے تو بخش دیا۔ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، اس کے اعمال کو حذف کر دیا، زائل کر دیا، برباد کر دیا۔ صاحبان محتشم، اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں کہ تو کہے کہ یہ تو بخشا ہی نہیں جائے گا۔ اللہ تو کہتا ہے تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تیرے اعمال بیکار ہو جائیں گے، تیرے اعمال عطارت ہو جائیں گے، تیرے اعمال میں زائل کر دوں گا اگر تو میرے بندوں کو یہ تانا دے گا۔ اور صاحبان محتشم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں اس بات کو، طویل حدیث ہے، دوستان گرامی قدر، یہ متفقن علیہ حدیث ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا سے سنا، حضور فرما رہے تھے کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل 99 نفسا، ایک بندے نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں شوق چڑھا۔ حالانکہ اللہ پاک سورہ مائدہ میں آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے جان بوجھ کر ایک بندے کو بھی قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو دوستان گرامی قدر اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، تو اس کے دل میں امنگ آئی، شوق آئی، خواہش آئی، تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ بلند ہوا، تو سوال کرتا کسی شخص سے فَسَأَلَ عَنْ عَالَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، کیا زمین پر کوئی ایسا عالم ہے جس سے میں اپنا مسئلہ بیان کر سکوں اور اس سے پوچھ سکوں؟ فَدُلَّ عَلَى رَاہِبٍ، کسی نے بتایا کہ ایک راہب ہے فلاں فلاں جگہ رہتا ہے اور وہ بڑا نیک بھی ہے اور عالم بھی ہے۔ تو علیدان متشم فَأَتَاهُ، وہ اس کے پاس گیا، فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، وہ کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ یہ بات اس نے کی تو راہب کہنے لگ پڑا فَقَالَ لَا، تو نہیں بخشا جائے گا، تو نہیں بخشا جائے گا۔ فَقَتَلَهُ، تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ فَقَمَّلَ بِهِ 100، اس نے اپنی سنچری مکمل کر لی، اس نے اپنی سنچری مکمل کر لی، پوری کر لی۔ ثُمَّ سَأَلَ عَنْ عَالَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، پھر اس نے کسی عالم کا پوچھا کہ ہے کوئی زمین پر کوئی ایسا عالم؟ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، اس کو کسی شخص نے رہنمائی کی، بتایا کہ فلاں فلاں جگہ ایک عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، تو اس کے پاس چلا جا۔ فقال انه قتل 100 نفس، اس نے اس عالم سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیا ہے، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا میں بخشا جا سکتا ہوں؟ فہل له من توبہ، کیا میری بخشش کا امکان ہے؟ کیا میری توبہ قبولیت کا امکان ہے؟ فقال نعم، ہم کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ تو کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو، دروازہ پر دستک تو دے، تیرا رب تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو علیدہ نے محتشم جب اس نے کہا کہ تیری بخشش ہو سکتی ہے، وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، توبہ اور تمہارے درمیان کوئی چیز بھی حائل نہیں ہو سکتی، اور ساتھ ہی کا ایسے کرو، یہ انداز اپناؤ، ان طالب الی الارض کذا و کذا، جہاں تم رہتے ہو نا وہاں واپس نہ جانا، اب وہاں واپس نہ جانا، وہاں برے لوگ رہتے ہیں، وہ اچھی جگہ نہیں، تم جو توبہ کا جذبہ رکھ رہے ہو کہیں یہی تیرے ہاتھ سے کھو نہ جائے، تم وہاں نہ جانا، واپس نہ جانا، اس ماحول میں نہ لوٹ جانا، کہیں تمہاری توبہ کا جذبہ ہی ختم نہ ہو جائے۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی۔ فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں، کسی اور بستی میں چلا جا، وہ بستی اس بستی میں چلا جا، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کی بندگی میں رہتے ہیں۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مَعَهُمْ، تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی کرو۔ بلا ترجع الی ارضک، اپنی زمین میں اور اپنے وطن میں واپس نہ جانا، بلا ترجع، نہ جانا، نہ رجوع کرنا، نہ مڑنا، الی ارضک، اپنی زمین اپنے وطن کے پاس واپس نہ جانا۔ فإنها ارض سوء، وہ تو برائی کی جگہ ہے، وہ برائی کی جگہ ہے، بری جگہ نہ جانا۔ فانطلق، تو وہ چل پڑا، حتی اذا نصف الطریق، وہ آدھا رستہ طے کر چکا تھا، آدھا رستہ اس نے طے کر لیا۔ اتاہ الموت، تو اس کی موت واقع ہو گئی، وہ مر گیا۔
فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، عذاب والے بھی آ گئے اور رحمت والے فرشتے بھی آ گئے، دونوں فرشتے آ گئے۔ فاختصمت، ان میں جھگڑا ہو گیا، ان میں لڑائی ہو گئی، ان میں مخاصمت ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی۔ تو جب جھگڑا ہوا فقالت ملائکۃ الرحمہ، رحمت والے یعنی جنت والے بولے یہ ہمارا ہے۔ جا طائبہ مقبلہ بے قلبہ الی اللہ، یہ اپنے دل سے توبہ کر چکا تھا اور اپنے رب کی طرف رجوع کر چکا تھا اور اللہ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی نیت پر ہم اسے لے جائیں گے، یہ ہمارا ہے۔ تو وکالت ملائکۃ العذاب، تو عذاب والے کہنے لگ پڑے انہ لم یعمل خیرا قط، اس نے تو کوئی نیک عمل ہی نہیں کیا توبہ کے بعد، اسے تو نصیب ہی نہیں ہوا کہ کوئی عمل کر سکے، کوئی نیک عمل کر سکے، اس کے تو نصیب میں نہیں تھا، لہذا یہ ہمارا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، اب اللہ کی شان کریمی دیکھیے، اللہ کہتے ہیں فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فی صورت آدمی، بندے کی صورت اللہ پاک نے فرشتے کو بھیج دیا، بندے کی صورت ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، تو تم ہمارے درمیان فیصل بن جاؤ، فیصلہ کرو۔ فرشتے کہنے لگ پڑے تم ہمارے درمیان فیصلہ کرو۔ تو انہوں نے اس نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں۔ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ، اس نے کہا اچھا جو فاصلہ معاف کرو، جہاں سے چلا تھا اگر تو ادھر ہے تو عذاب والوں تم لے جاؤ، اور اگر نیک لوگوں کی بستی کی طرف آ گیا ہے تو رحمت والے تم لے جاؤ۔ یا میں ایک نقطہ دینے جا رہا ہوں صاحبان محتشم، اللہ تو ہر جگہ توبہ سننے والا ہے، اللہ ہر جگہ فریاد سننے والا ہے۔ سورہ احزاب کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کا 33واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 51 کے الفاظ ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تو وہ ہے جو دل کے حال بھی جانتا ہے، جو دل سے بھی باخبر ہے، اور اللہ وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب توبہ قبول کرنے کے بعد گناہ نہ کرنے سے وہ طاقت رکھتا ہے کہ نہ کرنے دے۔ اب یہ کیا ماجرا ہے کہ اس بستی میں نہ جانا، وہ بری جگہ ہے، برائی کی جگہ ہے، اگر بروں میں جاؤ گے تو دوبارہ برے ہو جاؤ گے، اور اگر نیکوں میں جاؤ گے تو نیک ہو جاؤ گے۔ صاحبان محتشم، اب فرشتے مخاصمت کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، نیکی والے کہتے ہیں ہمارا ہے، برائی والے کہتے ہیں ہمارا ہے۔ صاحبان محتشم، اب اس اللہ کے بندے نے بتایا وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، ادھر چلا جا، تو بچ جائے گا، تجھے توبہ نصیب ہو جائے گی، تجھے اللہ معاف کر دے گا۔ صاحبان محتشم، حدیث یہ بتاتی ہے کہ بچت چاہتے ہو تو اللہ والوں کے پاس آ جاؤ، یہی تمہیں بچا لیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ابھی درمیان میں پہنچا تھا تو صاحبان محتشم، یہ نہیں کہا وہ عبادت خانہ ہے ادھر چلے جاؤ، وہاں عبادت کرو، اللہ کی بارگاہ میں طلب کرو، اللہ کی بارگاہ میں پکار کرو، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرو۔ کہا نہیں، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے۔ میں سورہ فاتحہ کی ایک آیت دیا کر رہا ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت، اے اللہ مانگ کیا رہا ہے، یا اللہ مجھے انعام یافتہ میں شامل فرما، یہ نہیں کہا مجھے انعام یافتہ بنا، مجھے شامل فرما۔ تو یہی بات تو حدیث کر رہی ہے۔ اب تطبیق دیکھیے، حدیث بھی تو یہی کہہ رہی ہے نیک لوگوں میں جو شامل ہو جائے وہ عذاب کا مرتکب نہیں ہوتا، وہ رحمت کا حقدار بنتا۔ دوستان گرامی قدر، ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا بھئی چلے بھی میرے بندیاں لے، اب قدم بھی میرے بندوں کی طرف بڑھائے اور پھر بھی دوزخ ملے، یہ تیرے رب کو گوارا ہی نہیں، چلے بھی میرے بندوں کی
طرف، میرے ولیوں کی طرف، میرے ولیوں کی طرف جو میرے ہیں ان کی طرف قدم اٹھائے، پھر بھی عذاب کا مرتکب ہو، زمین جدھر سے چلا ہے ادھر سے پھیل جا اور میرے بندوں کی طرف چلا ہے ادھر سے سکڑ جا۔ فاصلہ برابر تھا، اور ایک بالشت، روایت میں آتا ہے ایک بالشت کا فرق پڑ گیا، زمین نے ادھر سے پھیلاؤ کیا ادھر سے جھکاؤ کیا، صاحبان متشم تنگ ہوئی، کہا بے شک قدم اٹھائے ہیں پر اٹھائے تو اللہ والوں کی طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صاحبان متشم ذہن نشین کر لیجئے، اللہ بڑا کریم ہے، وہ کہتا ہے جتنا مرضی گنہگار ہو میری بارگاہ میں آنے کی دیر ہے، یا اللہ پھر کیا کرے گا؟ کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہوا کرو، یہ نہ کہا کرو اتنے گناہ لے کے اب تو بخشش کا حقدار کیسے بن سکتا ہے، اب تو کیسے بخشش تجھے نصیب ہو سکتی ہے، ایسے نہ کہا کرو۔ جو ایسے کہتا ہے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، حدیث کہتی ہے اللہ میرا اللہ کہتا ہے میں اسے تو بخش دوں گا تیرے سارے عمل ہی ضائع کر دوں گا۔ آج کے بعد کسی پر انگلی نہیں اٹھانی۔ صاحبان محتشم دل نشین کر لیں، آپ کا اللہ کتنا کریم ہے۔ یہ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں۔ ایک کفل نامی شخص تھا، بڑا ہی گنہگار تھا، وہ ہر روز لڑکی بدلا کرتا، اپنے بستر پر خرید کر لایا کرتا، پرچیز کیا کرتا، خریدا کرتا، اور خرید کے وہ اپنے بستر پر لاتا اور اس سے اپنی شہوت نفسانی بجھاتا۔ ایک دن اس نے لڑکی خریدی، بستر پر بٹھائی، کنڈی لگائی اور ایسے بیٹھا جیسے شوہر اپنی بیوی کے سامنے بیٹھتا ہے، ایسے بیٹھ گیا تو دیکھا تو وہ زارو قطار رو رہی ہے، زارو قطار اس کی آنسو جاری ہے اور کپ کپی اس کے وجود پر طاری ہے۔ تو کفل کہتا ہے میں نے تجھے زبردستی تو نہیں لایا، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی، میں نے تیری قیمت ادا کی ہے، 60 دینار میں تجھے خریدا ہے۔ کہا جی مجھے تو نے خریدا ہے اور میں تیرے پاس قیمت لے کے آئی ہوں، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھ لے یہ مرضی بھی غربت کی وجہ سے آئی ہے۔ میری غربت نے آج میرا جنازہ نکال دیا ہے، میری عزت و آبرو کا جنازہ نکال دیا ہے، آج مجھے تیرے بستر پر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ صاحبان محتشم نہ جانے کتنی مائیں کتنی بہنیں اپنی عزتوں کا جنازہ نکال کر بازاروں میں گھومتی ہیں، بازاروں میں اپنی قیمتیں لگاتی ہیں۔ صاحبان محتشم کفل تڑپ اٹھا اور اس نے کہا جاؤ جیسے آئی تھی ویسے ہی پاک لوٹ جاؤ، وہ 60 دینار بھی تیرے اور تمہاری عزت بھی تجھے سلامت ہو، میں اپنے رب کی نافرمانی سے آج توبہ کرتا ہوں۔ صاحبان محتشم جب بھی کوئی مرتا ہے کسی کے بارے میں یہ گمان بھی ہم نہیں کر سکتے کہ اس کو جنت نصیب ہوئی یا دوزخ، یہ بخشا گیا یا نہیں بخشا گیا، ہمیں کوئی خبر نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں میرے اور آپ کے آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَصْلَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ ان اللہ قد غفر للکفل، کہ بے شک تیرے رب نے کفل کو بخش دیا۔ یہ کفل کے دروازے پر لوگوں نے صبح لکھا ہوا دیکھا، صبح لکھا ہوا دیکھا۔ آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ نہیں دیکھتا پچھلی زندگی کیا ہے۔ دوستان گرامی قدر حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی زندگی کا بیشتر حصہ میرے نبی کی بارگاہ میں گزرا ہے، میرے نبی کے پاس بیٹھے رہے، گفت و شنید سنتے رہے، حضور کی باتیں سنتے رہے، بیٹھا کرتے اور حضور کے کام کاج چھوٹے موٹے کام کاج کیا کرتے۔ ایک دن حضور نے کام بھیجا تو ایک دروازے کے پاس سے گزرے تو ایک لڑکی نظر آئی، اس پر نظر پڑی تو آپ کے دل میں نیت خراب ہو گئی اور نفسانی خواہشات نے جنم لیا، برے ارادے نے جنم لیا تو کانپ اٹھے۔ اے سالبہ ذرا ہوش کے ناخن لے، تو اپنے نبی کو کیا منہ دکھائے گا، تو اپنے نبی کے پاس کیسے جائے گا، تو ایک خائن ہو رہا ہے، خیانت کر کے اپنے نبی کی بارگاہ میں کیسے جائے گا۔ حضرت سالبہ تڑپ اٹھے اور اپنے جنگل کی طرف رخ کر لیا اور 40 دن تک
40 دن تک آپ روتے رہے اور جنگلوں میں رہے. اللہ پاک کو ترس آ گیا. سال بعد کتنا رو رہے ہیں, کتنا تڑپ رہا ہے, اور پیغام میرے اور آپ کے تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ محبوب اب سالبہ کو اپنی بارگاہ میں بلا لے. وہ بڑا روتا ہے, وہ بڑا روتا ہے, وہ اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہے, نادم ہے, تڑپتا ہے, روتا ہے. میرے محبوب اپنے غلام کو بلا لیجئے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت سلمان گئے, ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ گئے. شاید کوئی بھی شادی کیا تو وہ جا کے پیغام تاجدار رحمت دیتے ہیں کہ آپ کو نبی نے یاد کیا ہے. دوستان گرامی قدر, سال بعد تڑپ اٹھے, میرے نبی نے میری مذمت کی ہے, میرے نبی نے میری مذمت کی ہے. میں گنہگار ہوں, میں اپنے نبی کے پاس نہیں جاؤں گا, میں نہیں جاؤں گا. صحابہ کو پیغام دیتے نہیں, نبی نے آپ کو بلایا ہے, نبی تو آپ کے لیے خوشخبری رکھتے ہیں, آپ کو بلایا ہے. حضرت سالبہ کہتے ہیں میں اچھا پھر نماز کا وقت ہو لینے دو, میں اپنے نبی کے سامنے نہیں آ سکتا. کیسے منہ دکھاؤں گا اپنے نبی کو کہ میں ایک خائن ہوں اور خائن آپ کی بارگاہ میں آیا ہے, میں نماز کی حالت میں جاؤں گا. میرے نبی مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے, سالبہ پیچھے کھڑے ہو گئے, اور دوستان گرامی قدر میرے نبی تلاوت فرما رہے تھے, یا ایھا الانسان ما غرک برب الکریم. اے انسان, تجھے کس بات نے اپنے رب کی بارگاہ سے غفلت میں ڈال دیا, دھوکے میں ڈال دیا. تو حضرت سالبہ غش کھا کے گر گئے. اور صاحب ذہن نشین کر لے, آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے ہم اپنے آقا کو کیا منہ دکھائیں گے. آج تو کتنی عزتوں کا ہم جنازہ نکال چکے ہیں, آج کتنی بیٹیوں کی عزتیں برباد کر چکے ہیں, آج کتنی عزتیں تباہ و برباد کر چکے ہیں. صاحب اپنی جوانیوں پہ غور کرو. جو جوانی ساری رات فیس بک میں گزرتی ہے, جو جوانی ساری رات سوشل میڈیا پر بے حیائی کرتی ہے, کبھی یہ بھی خیال کر لیا کرو کہ ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گے. تمہارا رب یہ تمہارے عیب دیکھ رہا ہے, تمہاری یہ کیفیت اور حالت کو جان رہا ہے اور دیکھ رہا ہے, اور دیکھ کر بھی تجھے شرمندگی نہیں ہو رہی. صاحبان محتشم ذہن نشین کر لے, ذہن نشین کر لے. حضرت سالبہ بے ہوش ہو گئے. نماز کی تکمیل کے بعد میرے آقا نے سالبہ کے سر کو اپنی گود میں لے لیا. قسمت سالبہ, تیرے رونے پر تیرے نبی تیری فریاد سن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میرا پیر گیلانی, میرا پیر گیلانی, میرا پیر گیلانی, نعرہ حیدری. حضرت سالبہ کے سر کو گود میں لے لیتے ہیں. حضور آئے, حضرت سالبہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہیں. قربان جاؤں سالبہ تیری توبہ کی قبولیت پر, تیری قبولیت پر. جب میں یہ حدیث آج پڑھ رہا تھا تو میرا دل کر رہا تھا کاش کہ ایسے گناہ روز نصیب ہو جن کی توبہ پر میرے آقا بالوں میں انگلیاں پھیرے. سالبہ تیری قسمت پر فدا, تیری قسمت کو سلام. حضرت سالبہ بے ہوش پڑے ہیں. میرے آقا نے انگلی پھیری, میرے آقا نے جب انگلیاں پھیری نا تو آپ کہتے ہیں حضور آپ مجھ سے راضی ہو گئے. آپ نے اپنا منہ پھیر لیا. حضور میں آپ کی گود کے لائق نہیں ہوں, حضور میں آپ کی گود کے لائق نہیں ہوں, حضور مجھے اپنی گود میں نہ لٹائیے. دوستان گرامی قدر, جب حضرت سالبہ نے کہا نا حضور مجھے اپنی گود میں نہ لٹائیے, تو حضور کی آنکھیں بھر آئی, حضور کی آنکھیں نم ہو گئیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں تجھ سے راضی ہوں. بس یہ لفظ کہتے تھے اور
دوستان گرامی قدر، حضور نے کہا نا سالبہ میں تیرے اتنے راضی ہوں، حضرت سالبہ کی روح پرواز کر دوستان گرامی قدر، حضور خود جنازے میں شریک ہوئے۔ حضور کا جنازے میں جانے کا انداز الگ ہی تھا۔ حضور کبھی یہاں پاؤں رکھتے، کبھی یہاں رکھتے۔ حضرت عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، کسی نے پوچھا آقا جی کیا ماجرا ہے، آپ یہاں پاؤں رکھتے ہیں کبھی یہاں پاؤں رکھتے ہیں، سیدھا نہیں چلتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ آج میرے سالبہ کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ اے مسلمان غور تو کر، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنے آقا کو کیا منہ دکھائیں گے، کس منہ سے حاضر ہوں گے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کا امیر ترین شخص تھا اور بصرہ میں خیرات کیا کرتا تھا، مال بانٹا کرتا تھا، اور ایک دن بانٹتے بانٹتے ایک عورت آ گئی، وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں اسے تکنے لگ پڑا۔ تکتے تکتے میں اس کے چہرے میں گم ہو گیا۔ اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ ان جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب جانے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ تکتے ہوئے کہتی ہے اے حسن خائن نہ بن، بے حیائی نہ کر۔ کہتے میں اس کے الفاظوں پہ غور نہیں کرتا، میں نے اس کے الفاظ سنے انسنے کر دیے۔ میں کہتا ہوں کون سی بے حیائی کا جو تجھے دیکھ رہا ہے، اس رب کی حیا اپنے دل میں پال لے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس کے کسی لفظ نے میرے دل پر کوئی اثر نہ کیا۔ اس نے کہا اچھا حسن میں تجھے اس کا جواب دیتی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے کہا تیری جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب جانے کو دل چاہ رہا ہے۔ تو وہ گھر گئی، اس نے اپنی آنکھیں نکال کر ایک تشت میں رکھ کر ایک کاغذ کا ٹکڑا ساتھ رکھ کے اپنی خادمہ کو کہا کہ جاؤ یہ حسن کو دے آؤ۔ اب حضرت حسن بصری کے پاس وہ پیغام پہنچا، آپ نے آنکھیں دیکھی، ساتھ وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا حسن جو آنکھیں میرے آقا کی کسی امتی کو برباد کرے وہ دنیا میں رہنے کے لائق ہی نہیں۔ میں ایسی آنکھوں کو کیا فائدہ ان آنکھوں کا جو آنکھیں میرے آقا کے غلام کو تباہ و برباد کرے، یہ آنکھیں تمہارے پیش خدمت ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں ساری رات روتا رہا، تڑپتا رہا، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا۔ جب توبہ کرتے کرتے صبح طلوع ہوئی اور میں نے سوچا کہ رب کی بارگاہ میں تو معافی مانگ لی، اب اس موسنا کے پاس بھی چلا جا جس نے تیری ذات کو بچانے کے لیے اپنی آنکھیں قربان کر دی۔ کہتے میں چل پڑا اور چلتے چلتے میں اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس کا جنازہ اٹھ رہا تھا، اس کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ وہ میرے لیے جام کا نذرانہ دیکھ گئے۔ آؤ صاحب ذہن نشین کر لیجئے، ان آنکھوں کا کیا فائدہ جو آقا سے دور کریں، جو آقا سے دوری دیں۔ اور حضرت تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک امیر کبیر شخص تھا، یہ نہ دیکھا کرو وہ تو بڑا گنہگار ہے، یہ تو جہنم میں ہی جائے گا، اس کا تو ٹھکانہ جہنم ہے، یہ نہ دیکھا کرو، تیرے رب کی کریمی ہے، وہ چاہے اسے جنت دے دے اور تیرے لیے جہنم لکھ دے۔ صاحبان محتشم، وہ امیر کبیر شخص تھا اور وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لینے کی بات آتی تو ڈھیل دے دیتا، کہ کوئی بات نہیں، آج نہیں دے سکتے تو پھر کبھی دے دینا، تو اگلی ڈیٹ لے کے آ جاتا۔ اس طرح وہ ڈھیل دیتا رہتا اور اگلی تاریخ پہ بھی نہ دے پاتے تو پھر اور ڈھیل دے دیتا۔ وہ یہ ماحول اس نے جاری رکھا۔ تو جب
وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ پاک اس سے سوال کرتے ہیں میرے بندے بتا تو یہ ڈھیل کیوں دیتا تھا؟ کہا اللہ تیری وجہ سے۔ کہا میری وجہ سے؟ کہا ہاں اللہ تیری وجہ سے۔ کہا میری وجہ سے کیسے؟ کہا دل تھا دنیا میں تیرے بندوں کو ڈھیل دوں گا تو کل روز محشر مجھے ڈھیل دے گا، تو مجھے ڈھیل دے گا۔ تو صاحبان محتشم، میرے اور آپ کی آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے کہا جاؤ میں نے تجھے بخش دیا۔ آپ کا رب اتنا کریم ہے کہ وہ گناہ نہیں دیکھتا، وہ اپنی رحمت نچھاور کر دیتا ہے، بس اس کے بندے کو یہ آرزو آنے کی دیر ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی رحمتیں نچھاور کر دیتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، بنی توبہ کو مؤخر نہ کیا کرو۔ ہم کر لیتے ہیں کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، یہ آج گناہ کر لیتا ہوں کل توبہ کر لوں گا یا گھنٹے بعد توبہ کر لوں گا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اس کو اس کی عبادت کے عوض یہ آشکار ہو گیا کہ اس کی عمر 1000 سال ہے، 1000 سال عمر ہے۔ اس نے کہا بڑی عمر ہے، 900 سال گناہ کروں گا اور 100 سال عبادت کر لوں گا، سارے گناہ دھل جائیں گے۔ 900 سال بھی گزر گئے لیکن وہ عبادت نہ کر سکا۔ اب 100 سال رہے گا، کہا 100 سال بھی بڑا ہوتا ہے، کہا 90 سال گناہ کرتا ہوں اور گناہ کی لذت حاصل کرتا ہوں، 10 سال نیک عمل کر لوں گا۔ اب 90 سال بھی گزر گئے، کہا 10 سال بھی بڑے ہوتے ہیں، 9 سال عبادت کر لوں گا، گناہ کر لوں گا اور گناہ کی لذت حاصل کر لوں گا، 1 سال عبادت کر لوں گا۔ صاحبان محتشم، اب 9 سال بھی گزر گئے، 1 سال رہ گیا، کہا 1 سال کے 12 ماہ ہوتے ہیں تو 12 مہینے بڑے ہوتے ہیں، 11 مہینے گناہ کروں گا اور 12ویں مہینے توبہ کر لوں گا، اللہ سے استغفار کر لوں گا اور اللہ بڑا بخشنہار ہے، معافیاں دینے والا ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ 11 مہینے گزر گئے، 1 ماہ رہ گیا، کہا 1 ماہ میں 30 دن ہوتے ہیں، 30 دن بھی بڑے ہوتے ہیں، 29 دن گناہ کرتا ہوں اور آخری دن توبہ کر لوں گا تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب 29 دن گزر گئے، آخری دن بھی آ گیا، اب 1 دن رہ گیا تو صاحبان محتشم کہتا ہے 1 دن بھی بڑا ہوتا ہے، اس میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 23 گھنٹے گناہ کرتا ہوں اور 1 گھنٹے اخیرلے گھنٹے میں توبہ کر لوں گا۔ صاحبان محتشم 23 گھنٹے بھی گزر گئے اور 1 گھنٹہ رہ گیا، کہا 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتا ہے، 50 منٹ گناہ کرتا ہوں اور 10 منٹ میں توبہ کر لوں گا تو یہی کافی ہے۔ اب 50 منٹ بھی گزر گئے، اب 10 منٹ رہ گئے، کہا 10 منٹ میں 10 منٹ بھی بڑے ہوتے ہیں، 9 منٹ گناہ کرتا ہوں اور آخری منٹ میں توبہ کر لوں گا۔ صاحبان محتشم 9 منٹ بھی گزر گئے، 1 منٹ رہ گیا اور 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، 60 سیکنڈ گناہ، 59 سیکنڈ گناہ کرتا ہوں اور آخری سیکنڈ میں توبہ کر لوں گا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو صاحبان محتشم ایک حدیث کے الفاظ ہیں، میرے اور آپ کے آقا جانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر دھبا لگ جاتا ہے اور جب وہ توبہ کرتا ہے وہ دھبا دھل جاتا ہے، ورنہ وہ دھبا پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ صاحبان محتشم ذہن نشین کر لیں، اب 1000 برس گزر گئے لیکن اسے توبہ نصیب نہ ہوئی، ہماری الٹی گنتی چل رہی ہے۔ صاحبان محتشم آج محبت کرنے والے میرے بھی سالگرہ مناتے ہیں اور جشن مناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، میں نے اس سے پہلے تو منائی نہیں اور نہ کبھی خوشی کی ہے۔ دوستان گرامی قدر، میری تو عمر کا ہر سال کم ہو رہا ہے اور ہر گھنٹہ 1 گھنٹہ کم کر رہا ہے، ہر سیکنڈ میری زندگی گزرنے والا سیکنڈ میری زندگی کو کم کر رہا ہے، زندگی کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ صاحبان محتشم ہوش کے ناخن لو، آج اپنی جوانیوں کو اپنے رب کی عبادت میں گزارو، آج اپنی
اپنی جوانیوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر لو، آج اپنی جوانیوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ زاری میں گزارو، آج مصلی پر گزارو، آج اپنے رب کی بارگاہ میں التجاؤ میں گزارو، حیا میں گزارو۔ آؤ صاحب، ہماری الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کہاں ہماری آخری لمحہ آ جائے، کہاں ہماری موت آ جائے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو خبر نہیں کہ اس کی پلیس آف ڈیتھ کون سی ہے، موت کی جگہ کون سی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یعلم مستقر رہا، اللہ تو جانتا ہے، اس نے تیری موت کو مقرر کیا ہوا ہے، وہ جانتا ہے تیری موت کب ہے، کہاں ہے، کس جگہ ہے، ومستودعہا، اور تیری تدفین کی جگہ بھی جانتا ہے کہ دفن کہاں ہوگا، کہ پتہ نہیں دفن کی جگہ بھی ملنی ہے یا نہیں، مجھے اور آپ کو کوئی خبر نہیں، جہاز کریش ہو جائے گا یا بس تو آگ لگ جائے گی، تو راکھ کا ڈھیر بن جائے گا، مجھے اور آپ کو خبر نہیں۔ صاحبان محتشم، ہم تو کہتے ہیں ماں کے قدموں میں میری قبر بنانا، بابا کے قدموں میں میری قبر بنانا، فلاں جگہ پہ میری قبر بنانا، صاحبان محتشم، لیکن ہمیں خبر نہیں ہماری قبر بھی بننی ہے یا نہیں، یہ اللہ کو خبر ہے کہ تو نے دفن کہاں پہ ہونا ہے۔ ہماری الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، نوجوانوں ہوش کے ناقل لو، پتہ نہیں یہاں سے نکلنا ہے، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جانا ہے، یہاں سے اٹھ پانا بھی ہے کہ نہیں، موت ہمیں تانگ چھانگ کر رہی ہے، وہ ہمیں پکار رہی ہے، آوازیں دے رہی ہے، اور مٹی اور قبر آوازیں دے رہی ہے، ہمارے میں جگہ، جب تو آئے گا ہم تجھے خبر دیں گے، ہم تجھے پتہ دیں گے، ہم تجھے بتائیں گے، میں قبر تجھے بتاؤں گی تو دنیا میں کیسے اکڑ اکڑ کے چلتا تھا، میں تجھے بتاؤں گی کہ اللہ کی زمین پر تو گناہ کیسے کرتا تھا، میں تجھے خبر دوں گی تو اللہ کی زمین پر بے حیائیوں پر زندگی کیسے گزارتا تھا، میں تجھے بتاؤں گی۔ صاحبان محتشم، آج وقت ہے، آج توبہ کر لیں، آج لمحے ہیں، آج توبہ کر لیں۔ صاحبان محتشم، جو توبہ کر لیں، اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، تیرے رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، تیرا رب بخشنہار ہے، تیرا رب توبہ قبول کرنے والا ہے، تیرا رب گناہوں کو معافی دینے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ وہ ہے جو تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ نہیں دیکھتا یہ گناہ بڑا ہے یہ گناہ چھوٹا ہے، چھوٹے بخش دوں گا بڑے نہیں بخشوں گا، نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جس طرح کے بھی گناہ لے کے آئے گا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ دوستانے گرامی قدر، میں دعا کی فضیلت پر ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا تو اس میں ایک حدیث میں نے بیان کی، اس حدیث کے الفاظ تھے کہ جب تک اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرے سے التجا کرتا رہے گا میں اسے بخشتا رہوں گا، اسے معافی دیتا رہوں گا، وہ مانگتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا، وہ پھر کرے گا، پھر مانگے گا، پھر دے دوں گا۔ اس کے گناہ اگر آسمان کے بادلوں کو بھی چھو جائیں گے تو پھر بھی اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرے گا تو تیرا رب تیری التجا کو سن لے گا اور تجھے بخش دے گا۔ اگر یہ زمین ساری پر تیرے گناہ پھیل جائیں اور تیرے گناہ اس زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے تو اپنے رب سے التجا کرے، مانگے، توبہ کرے، بخشش طلب کرے، تیرا رب اور تیرے رب کی رحمت اتنی بڑی ہے تیرے سارے گناہوں کو تیرا رب بخش دے گا۔ تیرا رب تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے گناہ کیا ہے
اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب اس کے گناہ کو معاف کر دے گا اور گناہ پر گرفت بھی نہیں کرتا، پھر دوبارہ وہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے، تم جو چاہو عمل کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ دوستانو گرامی قدر، آپ کا رب بڑا کریم ہے، اس کی بارگاہ میں بندہ التجا تو کرے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ کہتا جا میں نے تجھے معاف، سچے دل سے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب بھی توبہ کرو گے، جو بندہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، اسے طیب و مطہر کر دیتے ہیں۔ صاحبان محتشم آقا جانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الندم التوبہ، توبہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں پہ بندہ شرمندہ ہو جائے، ندامت کر لے، نادم ہو جائے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صاحبان محتشم آپ سے ایک اس واز کرنے والے نے ریکویسٹ کرنی ہے، درخواست کرنی ہے، یارو میرے حق میں دعا کرنا، پتہ نہیں نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، یہ خبر نہیں کہاں نکل جائے، کہاں میری آخری سانس ٹوٹے اور زندگی کا یہ سفر ٹوٹ جائے، آپ نے میرے حق میں دعا کرنی ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ دوستان گرامی قدر، میرے بابا جانی کہا کرتے تھے بیٹے یہ دنیا آخر فانی ہے، یہ جان تو ایک دن جانی ہے، جو عمریں مفت گوائیں گا پھر آخر کو پچھتائیں گا، آ ہن رکھ دے در تے تو سر نو جھکا، گزر جاسی زندگی پیچھے کر سے کیا، یہاں موت ویکھو کئی تانے مریندی، سر تے جے آوے نہیں مہلتے دیندی، اے کر دی ہے ماما تو بچڑے جدا، گزر جاسی زندگی پیچھے کر سے کیا۔ آؤ آپ نے میرے حق میں دعا کرنی۔ حضرت امام جعفر الصادق کا ایک قول یاد آ گیا، آپ اپنے حوالیوں میں بیٹھا کرتے تو ایک بات کیا کرتے تھے، اور حضرت امام جعفر صادق وہ ہیں جو سپر مین ان اسلام ہیں۔ صاحبان محتشم، سارے ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ، ان سے پوچھا گیا حضرت آپ کی کتنی عمر ہے؟ آپ کہتے ہیں 2 سال، وہی عمر جو حضرت امام جعفر الصادق اور امام باقر کی بارگاہ میں گزری، بس وہی عمر ہے۔ تو صاحبان محتشم وہی حضرت امام جعفر الصادق، آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے حوالیوں سے، میرے پیاروں اور میرے چاہنے والوں، اگر تم بخشے جاؤ تو جعفر کو بھول نہ جانا، اور اگر میں بخشا گیا تو آپ کو ضرور یاد رکھوں گا۔ صاحب اگر آپ بخشے جائیں تو اس نکمے کو بھول نہ جانا، اس کو ضرور یاد رکھنا۔ اگر میری بات سے کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ نوجوانوں، آپ سے درخواست ہے اپنی جوانیوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ جس جوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، ایک حدیث کے الفاظ ہیں جس نے اپنی جوانیوں کو اپنے رب کی عبادت کے لیے عبادت میں گزارا اور عبادت کے لیے وقف کر دیا، تو حدیث کے الفاظ ہیں جب روز قیامت کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، اللہ پاک اسے اپنے سایہ رحمت کی میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آؤ نوجوانوں، آج ارادہ کر کے اٹھیے کہ آج کے بعد ہم سچی توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد سوشل میڈیا سے
بے حیائی کو طلاق دیتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کی رضا کو طلب کریں گے، اپنے رب کی بخشش طلب کریں گے۔ آؤ صاحبو، میری مائیں بہنیں بیٹیاں میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی التماس ہے میرے حق میں دعا کیا کریں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ صاحب میں آج جب یہ توبہ پر پڑھ رہا تھا اور اپنے گناہوں کو سوچ رہا تھا، اے اللہ اگر تو نے میرے گناہوں پر گرفت کر لی، یہ تو تیرے پردے ہیں نا، لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، ابھی تو اٹھا دے تو میں تو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں، یہ تیری پردہ پوشی ہیں۔ صاحبان محتشم، آؤ ہم اپنے گناہ کی تام جھانک کرتے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا اور ساتھ مصلی پہ اپنے رب کی بارگاہ میں رو رہا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں بڑا ہی گنہگار ہوں، یا اللہ تو میرے ہر گناہ کو جانتا ہے پھر بھی مجھ پر کرم کرتا ہے، تیری کتنی مہربانی ہے، یا اللہ میرے فلاں گناہ کو بھی تو جانتا ہے پھر بھی مہربانی کرتا ہے، یا اللہ تو میرے فلاں گناہ کو بھی، میں اپنے گناہ گن رہا تھا، یا اللہ تو میرے وہ گناہ بھی جانتا ہے جو میرے بابا بھی نہیں جانتے، میری اماں بھی نہیں جانتی، میری بہن کو بھی خبر نہیں، میری ماں کو خبر نہیں، میرے بھائی کو خبر نہیں، تو ان گناہوں کو تک کے بھی کہتا ہے ارجعی الی ربک، آ جا میری بارگاہ میں، آ جا میرا بن جا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اگر یہ گناہ لوگوں کے سامنے کھل جائیں، لوگ مجھے پتھر ماریں، لوگ مجھے محفل سے نکال دیں، لوگ گالیاں کسیں، لوگ دھکے دیں، دھدکار دیں اور کہیں اتنا گنہگار اور کتنا بڑا پیر بن کے بیٹھا ہے۔ میں ساتھ یہ موضوع تیار کر رہا تھا اور اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا، یا اللہ تو معاف کر دے۔ مجھے اس حدیث نے پھر چین دے دیا کہ تیرا رب بڑا راضی ہوتا ہے جب گنہگار کہتا ہے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ آؤ اللہ پاک کی شفقت ہے، توبوا الی اللہ، آؤ مل کر توبہ کرتے ہیں، آؤ مل کر توبہ کرو، توبوا الی اللہ جمیعا، آؤ اکٹھے توبہ کرو۔ اللہ کہتا ہے اکٹھے توبہ کرو، اے مومنو اکٹھے توبہ کرو۔ آؤ صاحب آج ہم مل کے توبہ کرتے ہیں، آپ نے اور میں نے اپنے گناہوں کو اپنے سامنے رکھ کر آئے توبہ کرنی۔ سلام کے بعد ہم توبہ کریں گے۔ صاحبان محتشم یہ دل نشین کر لیں، قاری صاحب نے آپ سے التماس کی، وہ انہوں نے جامع التماس کی، بس آپ دعا کیا کریں، میں انشاءاللہ تعالی میرا ٹارگٹ اور آپ کی محبت، آپ کی الفت، آپ کا ساتھ میرے ساتھ ہے، اور میں انشاءاللہ جلدی یونیورسٹی کی بنیاد رکھوں گا اور جلدی انشاءاللہ ہاسپٹل کی بنیاد، اور چاند صاحب تشریف لے آئے ہیں تو صاحب ان کے کلام کو سنتے ہیں۔ تمامیہ پر بیٹھ جائیں۔ طاہر نوید چاند صاحب بڑی عظیم شخصیت، عظیم ستارہ دنیا نعت کا، آپ جلوہ گر ہیں، تشریف رکھیں۔